يونس عن ابن شهاب قال أخبرني يحيى بن عروة بن الزبير أنه سمع عروة بن الزبير قالت عائشة رضي الله عنها سأل أناس النبي صلى الله عليه وسلم عن الكهان فقال إنهم ليسوا بشيء فقالوا يا رسول الله فإنهم يحدثون بالشيء يكون حقا فقال النبي صلى الله عليه وسلم تلك الكلمة من الحق يخطبها الجني فيقرقرها في أذن وليه كقرقرة الدجاجة فيخلطون فيه أكثر من 100 كذبة. وبه قال حدثنا أبو النعمان قال حدثنا مهدي بن ميمون قال سمعت محمد بن سيرين يحدث عن معبد بن سيرين عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يخرج ناس من قبل المشرق ويقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية ثم لا يعودون فيه حتى يعود السهم إلى فوقه. قال قيل ما سيماهم قال سيماهم التحريق أو قال التسميد. باب قول الله ونضع الموازين القسط ليوم القيامة وأن أعمال بني آدم وقولهم توزن. وقال مجاهد القسطاس والعدل بالرومية ويقال والقسط مصدر المقسط وهو العادل وأما القاصد فهو الجائر. وبه قال حدثنا أحمد بن إشكاب قال حدثنا محمد بن فضيل عن عمارة بن القعقاع عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم كلمتان حبيبتان إلى الرحمن. السلام علیکم سامعین، 9 ربیع الاول اور 13 ستمبر ہے۔ خبر کا عنوان ہے بخاری شریف مکمل ہونے کی تقریب۔ پہلے ہی عرض کر دوں کہ اس طرح کے واقعات بہت نادر ہوتے ہیں۔ مظاہر علوم سہارنپور میں زیر تعلیم مولوی مسیح اللہ نامی طالب علم نے ماشاءاللہ بخاری شریف از اول تا آخر زبانی یاد کی ہے۔ وہ بخاری شریف کے حافظ ہیں۔ ان کو یہاں اس پروگرام میں ادارے کے شیخ الحدیث حضرت مولانا محمد عاقب دامت برکاتہم نے آخری حدیث کا درس دے کر بخاری شریف مکمل کرائی ہے۔ خلاصہ یہ ہے، اب آپ تھوڑی تفصیل سن لیں۔ اس کے بعد میں الگ الگ ان سب کے بیانات بھی پیش کروں گا۔ یہ بتا دوں یہ طالب علم جو ہے اس کا نام مولوی مسیح اللہ ہے اور یہ وہاں تخصص فی الحدیث کا طالب علم ہے۔ بخاری شریف اس نے تقریباً 2.5 اور پونے 3 سال میں پوری کی ہے اور یہ بخاری شریف باقاعدہ وہاں کے استاد ہیں اسی شعبے کے مفتی محمد اسرار صاحب دامت برکاتہم، ان کو ایک حدیث لفظاً سنائی ہے اور اس طرح سنا کر ان کے سامنے زانو تلمذ طے کرتے ان کی شاگردی اختیار کرتے ہوئے ان کے سامنے بخاری شریف مکمل کی ہے۔ یہاں جو پروگرام ہوا ہے اسی مناسبت سے کل یہ جمعرات کے دن پروگرام ہوا ہے۔ جامعہ مظاہر علوم میں شیخ الحدیث حضرت مولانا محمد عاقل کی زیر نگرانی ایک پروگرام ہوا ہے جہاں جامعہ کے صدر مفتی حضرت مولانا مفتی مخصوص صاحب دامت برکاتہم نے دعا کرائی ہے اور یہاں نظامت مدھیہ پردیش کے رہنے والے محمد عرفان نے کی ہے۔ بتا دیں اس طالب علم نے 26 واسطوں سے اس پوری سند بھی سنائی ہے، یعنی اپنے سے لے کر مکمل سند جو حدیث شریف کی ہے وہ جو ہے پوری سنائی ہے۔ یہاں اس پروگرام کا آغاز قاری صلاح الدین کی تلاوت سے ہوا ہے۔ اس دوران مفتی محمد صالح صاحب نے حفظ حدیث کے تعلق سے بہت اہم خطاب کیا ہے اور یہاں اس کے بعد پیر عثمان صاحب کا بیان ہوا ہے اور مفتی اسرار صاحب نے تاثرات پیش کیے ہیں اور اس طالب علم نے حدیث شریف بخاری شریف کیسے حفظ کی اس کی مکمل روایات پیش کی ہے۔ بہرحال اب آپ ترتیب وار ان حضرات کے اختصار کے ساتھ بیان بھی سن لیں۔ اور بیٹھنے کی یہ سعادت مرحمت فرمائی جہاں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح احادیث کا سب سے مستند مجموعہ جس کو صحیح بخاری شریف کہا جاتا ہے، ہمارے بھائی مولوی مسیح اللہ صاحب زیرہ مجدور نے آپ اس کو
مکمل کیا اور حضرت کے ذریعے سے انشاءاللہ اس کی تکمیل ہوگی تو یہ ہمارے لیے سعادت کی بات ہے. ان کے لیے تو ہے ہی سعادت جنہوں نے یہ کارنامہ انجام دیا، لیکن ہمارے لیے بھی یہ سعادت کا موقع ہے کہ ہم اس مجلس میں شرکت کر رہے ہیں. اللہ رب العزت استاد اور شاگرد مولانا مفتی اسرار احمد صاحب جن کی شباب اور روز محنتوں سے الحمدللہ یہ کام تکمیل کو پہنچا اور ان کی دلچسپی سے ولی وسیع اللہ کی محنت اپنی جگہ اور مفتی اسرار صاحب کا وہ اپنی جگہ ایک استاد ہونے کے ناطے، ایک ذمہ دار ہونے کے ناطے، جہاں ایک طرف ہمارے ولی وسیع اللہ صاحب مبارکبادی کے مستحق ہیں، ہمیں ان کے استاد محترم بھی مبارکبادی کے مستحق ہیں، تو ان کو بھی مبارکباد دی جائے. مجھے تو مختصر سی بات عرض کرنی ہے. حضرات اکابر، حضرات مشائخ، اساتذہ یہاں تشریف، ہم تو مبارکباد دینے کے لیے بیٹھے ہیں. حافظ قرآن کو ماشاءاللہ بہت دیکھے، حافظ قرآن کو ماشاءاللہ ہم نے بہت دیکھے اور ہمارے خاندان میں بھی بہت سارے ہیں، لیکن حافظ الحدیث ہم پہلی مرتبہ دیکھ رہے ہیں. ایک زمانے میں ہمارے علماء، ہمارے محدثین کا معمول تھا حافظ الحدیث سنا محدث، حافظ الحدیث سنا حدیث. اللہ نے ہمارے دور میں بھی حافظ حدیث کو پیدا فرمایا. یہ خود ان کے لیے، ان کے والدین کے لیے اور تمام حضرات اساتذہ مدرسہ، تمام طلبہ، سب کے لیے قابل مبارکباد، قابل سب مبارکباد. اللہ تعالیٰ نے اس تقریب میں ہمیں اور آپ کو جمع فرمایا اور شرکت کے موقع عطا فرمایا. یہ جو انسان کو مستحضر ہو، نہ کہ وہ جو صرف کتابوں میں لکھا ہو. اس استحضار کے لیے حافظے کے سوا اور کوئی شے نہیں ہے. متقدمین علماء سے لے کر متاخرین تک ہر دور میں بڑے بڑے حفاظ پیدا ہوئے جن کو حفظ قرآن کے ساتھ ساتھ ہزاروں احادیث و اشعار ازبر ہوتے تھے. صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ زیادہ تر حفاظت حدیث کے سلسلے میں سفینے کے بجائے سینے پر اعتماد کرتے تھے. حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خادم خاص سے کہتے ہیں کہ ہم لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہوتے اور حدیث سنتے. جب ہم اٹھتے تو ایک دوسرے سے دہراتے حتیٰ کہ ہم اس کو ازبر یاد کر لیتے تھے. ترمذی شریف اور دیگر کتب حدیث میں حضرت زید بن ثابت، عبداللہ بن مسعود، جبیر بن مطعم رضی اللہ تعالی عنہ وغیرہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نقل کرتے ہیں: نظر اللہ امرأ سمع منا حدیثا فحفظه حتى يبلغه غيره ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه ورب حامل فقه ليس بفقيه. کہ اللہ اس شخص کو خوش و خرم رکھے جو ہم سے کوئی بات سنے، اس کو یاد کرے اور پھر دوسروں تک پہنچا دے. کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ایک شخص سمجھ کی بات کسی ایسے شخص کو پہنچا دیتا ہے جو اس سے زیادہ فقیہ ہو، اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ایک شخص جو فقیہ نہیں ہوتا مگر وہ فقہ لیے ہوئے ہوتا. اس کی معنی سے پورے خاندان کو مستفید فرما، پورے علاقے کو مستفید فرما، اور خصوصاً ہمارے اس ادارے کو مستفید فرما. ادارے میں پڑھنے والے، ادارے میں پڑھانے والے، اداروں کو قائم کرنے والے، اس ادارے کے تعاون اور مدد کرنے والے سب کے حق میں قبول فرما. اللہ سب کے حق میں قبول فرما. اللہ جو بیمار ہیں سب کو شفا نصیب فرما. اللہ ملک میں امن قائم فرما. اللہ ملک میں امن قائم فرما. اللہ یہ حقیقت ہے یہ دین اسلام مٹنے کے لیے نہیں آیا ہے. اللہ یہ دین اسلام مٹنے کے لیے نہیں آیا ہے. اس میں پوری طاقت لگا رہا ہے. اللہ پوری کوشش کر رہا ہے، سازشیں کر رہا ہے، بھاری بجٹ خرچ کر رہا ہے، لیکن دین اسلام مٹنے کے لیے نہیں آیا. اللہ پورے دین اسلام بھیجا ہے، یہ مٹنے کے لیے نہیں بھیجا، یہ پھیلنے کے لیے بھیجا ہے. پوری اشاعت فرما، اس کی پورے
حفاظت فرما، اس کے خلاف سازشیں کرنے والوں کو ناکام فرما، ذلیل فرما، رسوا فرما۔ اے کریم آقا اگر ہدایت مقدر ہے تو ان کو ہدایت نصیب فرما، اگر ہدایت مقدر ہے تو ان کو ہدایت نصیب فرما۔ اے اللہ اگر ہدایت مقدر میں نہیں ہے تو لوڑوں سے اپنے زمین پاک فرما، صاف فرما۔ اے اللہ کی سازشوں سے اے اللہ ایمان کی، اہل ایمان کی، اسلام کی، اہل اسلام کی اور اسلام کے کیوں کی پوری حفاظت فرما۔ اے اللہ پوری حفاظت فرما۔ اے اللہ دشمن یقیناً طاقتور ہے مگر تو حفاظت کرنے والا، اے اللہ ان سے کبھی تر ہے۔ اے اللہ ہماری حفاظت فرما، تمام دینی اداروں کی حفاظت فرما، تمام دینی اداروں کی حفاظت فرما۔ اے اللہ تمام دینی اداروں کی حفاظت السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ نے یوں انسان کو بے شمار نعمت عطا کی ہے، لیکن قوت حافظہ اور نعمت بڑی نعمت ہے۔ اللہ تعالیٰ کی اس خاص نعمت سے انسان مشاہدات، تجربات، حالات و واقعات کو اپنے ذہن میں محفوظ رکھتا ہے اور ضرورت کے وقت انہیں مشاہدہ کر کے کام میں لاتا ہے۔ مشہور جملہ ہے العلم بالصدور لا بالصدور، کہ در حقیقت علم وہی ہے جو انسان کو مستحضر ہو، نہ کہ وہ مجھ سے کچھ کتابوں میں لکھا ہو۔ اس استدلال کے لیے حافظے کے سوا اور کوئی شے نہیں ہے۔ متقدمین علماء سے لے کر متاخرین تک ہر دور میں بڑے بڑے حفاظ پیدا ہوئے جن کو حفظ قرآن کے ساتھ ساتھ ہزاروں احادیث و اشعار ازبر ہوتے تھے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ زیادہ تر حفاظت حدیث کے سلسلے میں سفینے کے بجائے سینے پر اعتماد کرتے تھے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خادم پاس سے کہتے ہیں کہ ہم لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہوتے اور حدیث سنتے، جب ہم اٹھتے تو ایک دوسرے سے دوہراتے حتیٰ کہ ہم اس کو ازبر یاد کر لیتے تھے۔ ترمذی شریف اور دیگر کتب حدیث میں حضرت زید بن ثابت، عبداللہ بن مسعود، جبیر بن مطعم رضی اللہ تعالی عنہ وغیرہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نقل کرتے ہیں نظر اللہ تعالی سمع منا حدیثا فحفظه حتى يبلغه غيره ورب حامل فقه بلا من هو افقه منه ورب حامل فقه ليس بفقيه، کہ اللہ اس شخص کو خوش و خرم رکھے جو ہم سے کوئی بات سنے، اس کو یاد کرے اور پھر دوسروں تک پہنچا دے۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ایک شخص سمجھ کی بات کسی ایسے شخص کو پہنچا دیتا ہے جو اس سے زیادہ فقیر ہو، اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ایک شخص جو خود فقیر نہیں ہوتا مگر وہ پہ لیے ہوئے ہوتا ہے۔ اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ دنیا میں احادیث نبوی کے حافظ کو خصوصی طور پر خوشیاں اور مسرتیں عطا فرمائیں گے اور آخرت میں اسے نعمتوں سے نوازیں گے، حتیٰ کہ اس پر خوشحالی اور نعمتوں کے اثرات نمایاں ہو جائیں گے۔ عزیزم مولوی وسیع اللہ شاہجہاں پوری سے بالا سن 1443 ہجری میں بندے کے پاس ایک درخواست لے کر آئے کہ میں آپ کی زیر نگرانی صحیح بخاری حفظ کرنا چاہتا ہوں۔ کتاب کی ضخامت کو دیکھتے ہوئے بندے نے کچھ پس و پیش کی، مگر ان کے بار بار اصرار پر روزانہ 2-3 حدیث سننے کا سلسلہ شروع کر دیا۔ حدیث حرم جیسی طویل حدیث کی موصوف نے ازبر یاد کر کے سنا دی تو اس سے امید ہوئی کہ انشاءاللہ تعالی موصوف مکمل یہ کتاب یاد کر لیں گے۔ چنانچہ کتاب اردو تک تو سب حدیث معاصرہ سناتے رہے، اس کے بعد بغیر سند صرف راوی اعلیٰ یعنی صحابی سے سنانا شروع کیا۔ چنانچہ کتاب الغسل تک موصوف اسی طرح بعض مقررات یاد کر کے سناتے رہے۔ بعد میں چونکہ مقررات کا سلسلہ دراز ہوتا گیا، اس لیے مشورہ ہوا کہ مقررات کو حذف کر کے یاد کیا جائے۔ اس لیے مختصر صحیح البخاری المسمى التجرید الصحیح یا حدیث جامع صحیح یا ابی العباس احمد الزبیدی المتوفى 883 ہجری کا انتخاب کر کے باقی حصہ اس سے یاد کرنے کا سلسلہ جاری رہا۔ الحمدللہ عظیم موضوع اس کتاب کے 2-3 صفحات یاد کر کے روزانہ بندے کو سناتے رہے۔ کتاب الفواصل وغیرہ کی
अल्फाज तवील तवील हदीसें भी मौसूफ ने अज़बर याद करके सुनाई। तकरीबन 2.5 साल से ये सिलसिला जारी था। अब ये मुबारक सिलसिला बिलाखिर आज मुकम्मल हो रहा है। अल्लाह ताला मौसूफ की इस मेहनत को कबूल फरमाए, बारिश से खैर बरकत बनाए और अपने दीन मदीन की मुबारक खिदमत में लगाए रखे। आमीन। أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. حدثني الشيخ المتقن الزاهد المحدث العلامة السيد محمد عاقل بن أيوب السهارنفري حفظه الله ورعاه ونفعنا بعلومه وحشرنا في زمرته. قال حدثنا شيخ العرب والعجم الشهير بين الآفاق محمد زكريا بن يحيى الكاذبي مولدا ثم المدني وفاة. قال حدثنا الشيخ خليل أحمد السهارنفري قال حدثنا الشيخ محمد مظهر النانوتبي وعبد القيوم المذهبي قال حدثنا الشيخ محمد إسحاق الدهلبي قال حدثنا سراج الهند الشيخ عبد العزيز الدهلبي قال حدثنا الإمام ولي الله بن عبد الرحيم الدهلبي قال حدثنا الشيخ أبو طاهر محمد بن إبراهيم الكردي المدني قال حدثنا الشيخ أبو إسحاق إبراهيم بن الحسن الكردي الكوراني الشاذوري قال حدثنا الشيخ أحمد بن محمد القشاشي قال حدثنا أبو المواهب أحمد بن عبد القدوس الشنابي قال حدثنا الشيخ شمس الدين محمد بن أحمد بن حمزة الرملي قال حدثنا شيخ الإسلام زين الدين زكريا بن محمد الأنصاري قال حدثنا شيخ الإسلام الحافظ شهاب الدين أبو الفضل أحمد بن علي بن محمد المعروف بابن حجر العسقلاني قال حدثنا الشيخ زين الدين إبراهيم بن أحمد التنوخي قال حدثنا الشيخ أبو العباس أحمد بن طالب الحجار قال حدثنا الشيخ أبو علي الحسين بن المبارك الزبيدي قال حدثنا الشيخ أبو الوقت عبد الأول بن عيسى السجزي قال حدثنا الشيخ أبو الحسن عبد الرحمن بن محمد الداودي قال حدثنا أبو محمد عبد الله بن أحمد بن حموية السرخسي قال حدثنا أبو عبد الله محمد بن يوسف الفغبري قال حدثني أمير المؤمنين في الحديث أبو عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة بن بردزبة الجعفي اليماني البخاري. اللهم انفعنا وارفعنا بعلومهم وعلومكم أجمعين آمين يا رب العالمين. أنه قال حدثنا عمرو بن علي قال حدثنا أبو عاصم قال حدثنا قرة بن خالد قال حدثنا أبو جمرة الضبعي قال قلت لابن عباس رضي الله عنهما فقال قدم وفد عبد القيس على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا إن بيننا وبينك المشركين من مضر وإنا لا نصل إليك إلا في أشهر حرم فمرنا بجمل من الأمر عملنا به دخل الجنة وندعو إليها من وراءنا. قال آمركم بأربع وأنهاكم عن أربع آمركم بالإيمان بالله وهل تدرون ما الإيمان بالله شهادة أن لا إله إلا الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وطعموا من المغنم الخمس وأنهاكم عن أربع لا تشربوا في الدباء والنقير والظروف المزفتة والحنتمة. وبه قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا الليث عن نافع عن القاسم بن محمد عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال
إن أصحاب هذه الصور يعذبون يوم القيامة ويقال لهم أحيوا ما خلقتم. وبه قال حدثنا أبو النعمان قال حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن أصحاب هذه الصور يعذبون يوم القيامة ويقال لهم أحيوا ما خلقتم. وبه قال حدثنا محمد بن العلاء قال حدثنا ابن فضيل عن عمارة عن أبي زرعة سمع أبا هريرة رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول قال الله ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلقي فليخلقوا ذرة أو ليخلقوا حبة أو شعيرة. باب قراءة الفجر والمنافق وأصواتهم وتلاوتهم لا يجاوز حناجرهم. وبه قال حدثنا هدبة بن خالد قال حدثنا همام قال حدثنا قتادة قال حدثنا أنس بن مالك عن أبي موسى رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال مثل المؤمن الذي يقرأ القرآن كالمدرجة طعمها طيب وريحها طيب والذي لا يقرأ القرآن كالتمرة طعمها طيب ولا ريح لها. ومثل الفاجر الذي يقرأ القرآن كمثل الريحانة ريحها طيب وطعمها مر. ومثل الفاجر الذي لا يقرأ القرآن كمثل الحنظلة طعمها مر ولا ريح لها. وبه قال حدثنا علي قال حدثنا هشام قال أخبرنا معمر عن الزهري وحدثني أحمد بن صالح قال حدثنا عنبسة قال حدثنا يونس عن ابن شهاب قال أخبرني يحيى بن عروة بن الزبير أنه سمع عروة بن الزبير قالت عائشة رضي الله عنها سأل ناس النبي صلى الله عليه وسلم عن الكهان فقال إنهم ليسوا بشيء فقالوا يا رسول الله فإنهم يحدثون بالشيء يكون حقا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم تلك الكلمة من الحق يخطفها الجني فيقرقرها في أذن وليه كقرقرة الدجاجة فيخلطون فيه أكثر من 100 كذبة. وبه قال حدثنا أبو النعمان قال حدثنا مهدي بن ميمون قال سمعت محمد بن سيرين يحدث عن معبد بن سيرين عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يخرج ناس من قبل المشرق ويقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية ثم لا يعودون فيه حتى يعود السهم إلى فوقه. قال قيل ما سيماهم قال سيماهم التحريق أو قال التسبيد. باب قول الله ونضع الموازين القسط ليوم القيامة وأن أعمال بني آدم وقولهم توزن. وقال مجاهد أن القسطاس والعدل بالرومية ويقال والقسط مصدر المقسط وهو العادل وأما القاصد فهو الجائر. وبه قال حدثنا أحمد بن إشهاب قال حدثنا محمد بن فضيل عن عمارة بن القعقاع عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم كلمتان حبيبتان إلى الرحمن خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم